نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ محرم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں دوسری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ ان احادیث سے ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کے روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب روزے ہیں نا، وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کا، اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث بتائی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک عاشوراء کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ نفلی قرار دے دیا گیا، جس کا جی چاہتا تھا رکھتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی اور کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، عاشوراء کا روزہ رکھنے کا، تو ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ان کو بہلانے کے لیے کھلونے بنا لیتے تھے اون کے، اور جب وہ ضد کرتے تھے یا کھانا مانگتے تھے تو ہم ان کو ان کھلونوں کے ساتھ بہلاتے تھے یہاں تک کہ روزہ مکمل ہو جاتا تھا۔ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیثوں کے، تو اس لیے یہ اہمیت ہے محرم کے روزے کی۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے اور ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے، 9 محرم کا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور اس طرح سے یہود کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ 9 اور 10 محرم کے روزوں کی اہمیت واضح ہو چکی ہوگی۔ السلام علیکم۔